اللہ والو، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فجر کا قرآن جو ہے مشہود ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ بھائی اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی سن لو کہ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکات والی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ صورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، اور اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو اللہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام یہ سورت پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے آپ بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بہن بھائی اپنے لیے، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کے لیے یا ان کے لیے جن کی وہ پرواہ کرتے ہیں، خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا یا جن کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں ان کا نام لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ اجتماعی خصوصی دعا میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو ناظرین، ایک طاقتور وظیفہ ہے جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی حاجت ہوگی ایک دن میں پوری ہوگی۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے، اور آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر لیکن انتہائی طاقتور عمل ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، اور یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے
دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے ایسے اسباب انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے کہ پھر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے یا آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور انسان بہت پریشانی میں ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ جب آپ کو آ جائے گا تو پھر آپ کو مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہیں، آپ کی کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جنہیں آپ سدھار لیں تو انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع کا استعمال کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں اور جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جاں فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ناظرین ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے، اس کی برکت سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں حلال روزی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ کے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ نے سود پر قرضہ لیا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ اور ناظرین، اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا رہے گا۔ جہنم کی انتہائی سب سے نچلے گڑھے میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور واضح رکھیں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلقی میں ہیں، کسی سے بھی ہیں، تو جا کر فوراً اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا کہہ دیا اور اس نے کیا کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کرے گا اسے پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی بلندی پر چڑھیں گے تو انسان کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، لیکن جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، اس وقت آپ سینہ تان کر نیچے اترتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو،
سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو کہ جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ اور حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت ادا کر لے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر کی نماز ہے۔ تو فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، الغرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ھو اللہ پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین کرام، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، تو ناظرین یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جو توحید کا اظہار کرتی ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں، اور رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ اور حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود بہت زیادہ فضیلت اور برکات کی حامل ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی اور آپ کے دونوں جہان سنوار دے گی۔ جب آپ سورۃ الاخلاص کی بھی تلاوت کر لیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے، سکون والا رزق مانگنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، حلال رزق کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل کریں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ ناظرین نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں پھر آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ جو بہن بھائی اپنا یا اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا یا ان کا نام لکھ دیجئے جن کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے نام لے کر ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں دعا کروائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔